بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وقاص خان ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 12 ستمبر کو سندھ ہائی کورٹ نے مجسٹریٹ کا وہ آرڈر کالعدم قرار دے دیا تھا جس میں مجسٹریٹ نے ڈاکٹر عامر لیاقت مرحوم کا پوسٹ مارٹم کرانے کا حکم دیا تھا۔ اس حوالے سے ظاہر سی بات ہے، مجسٹریٹ نے جب احکامات صادر فرمائے تو اس کے خلاف ڈاکٹر عامر لیاقت مرحوم کی بیٹی نے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا اور استدعا کی کہ مجسٹریٹ جنہوں نے پہلے درخواست کو ریجیکٹ کیا تھا اور ہمیں ہی جب ہم عدالت گئے تو ہمارے ساتھ جا کر لاش کا معائنہ کرتے ہوئے اسی وقت دفنانے کی اجازت دی تھی، دوبارہ مجسٹریٹ کے روبرو ایک عام شہری نے درخواست لگائی جسے نہ صرف منظور کیا گیا بلکہ پوسٹ مارٹم کرانے کا حکم دے دیا گیا۔ تاہم یہ سراسر زیادتی ہے، ان کے روح کو تکلیف ملے گی، ساتھ ہی لواحقین کو بھی بہت تکلیف ملے گی۔ عدالت میں استدعا کی گئی کہ ایسے کوئی بھی عام شہری اٹھ کر آ جائے گا، درخواست دے دے گا تو درخواست منظور کر دی جائے گی۔ بہت طویل دلائل ہوئے اور ضیاء اوان ایڈوکیٹ پیش ہوئے ڈاکٹر عامر لیاقت کی بیٹی کی طرف سے، انہوں نے بڑے تگڑے دلائل دی عدالت میں۔ انہوں نے استدعا کی عدالت سے کہ یہ عام شہری ہیں، یہ کوئی ایسا کوئی نہیں ہے کہ اہل خانہ سے کوئی ہو یا کوئی جاننے والا ہو، یہ عام شہری ہے۔ کوئی بھی عام شہری اٹھ کر آ کر درخواست لگا دیتا ہے اور اس پر مجسٹریٹ صاحب آرڈر فرما دیتے ہیں، جو کہ سراسر زیادتی ہے۔ عدالت نے اس عام شہری ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کا کیا معاملہ ہے، آپ نے کیوں یہ درخواست لگائی؟ تو ان کا یہ موقف تھا کہ چونکہ میں ایک مداح ہوں ڈاکٹر عامر لیاقت حسین مرحوم کا، میں نہ صرف ان کے ٹی وی شوز دیکھتا ہوں بلکہ ان کی سیاست کو بھی بہت حد تک فالو کرتا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ تحقیقات ہونی چاہیے، کہ دیکھنا چاہیے کہ آیا ان کی موت طبعی تھی یا کہ کسی نے ان کو قتل کیا ہے۔ یہ سارا معاملہ چلتا رہا، بالآخر عدالت نے سپتمبر میں یہ درخواست ریجیکٹ کر دی اور جو مجسٹریٹ کا آرڈر تھا پوسٹ مارٹم کرانے کا اس کو کالعدم قرار دے دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کی بڑی خبر جو کہ سرخیوں میں آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی تیسری بیگم یعنی ان کی جو اہلیہ ہیں دانیہ شاہ، انہوں نے اسلام آباد میں سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا اور درخواست دائر کی اور کہا کہ جو 12 ستمبر کا سندھ ہائی کورٹ کا جو آرڈر ہے اس کو کالعدم قرار دیا جائے اور پوسٹ مارٹم کرانے کا حکم دیا جائے۔ دانیہ شاہ بالآخر ایسا کیوں چاہتی ہیں؟ وہ کیوں چاہتی ہیں کہ ان کے مرحوم شوہر کا پوسٹ مارٹم ہو، ان کے لاش کا معائنہ ہو؟ یہ درخواست یعنی سندھ ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ کیوں گئی؟ ان کی والدہ سندھ ہائی کورٹ آئی تھی جہاں پر انہوں نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے یہ موقف اپنایا تھا کہ ان کے پاس ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے پاس کروڑوں روپے تھے مرنے سے پہلے۔ یہ معاملہ جب ان کا یہ بیان سامنے آیا تو بہت ہی پیچیدہ ہو گیا، سوالات بہت سارے اٹھے کہ آیا یہ پیسہ کہاں سے آیا، لیکن سوال یہ تھا کہ ان کے پاس اگر یہ پیسہ تھا تو وہ پیسہ گیا کہاں؟ تو بہت سارے سوالات کے ساتھ دانیہ شاہ کی والدہ سندھ ہائی کورٹ تو آئی لیکن عدالت کو مطمئن کوئی نہیں کر سکا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ایف آئی اے میں ایک طرف درخواست چل رہی ہے، جو ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی پہلی بیوی تھی جن کو طلاق ہو چکا تھا، ان کی جانب سے ایف آئی اے میں اور ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی بیٹی یعنی اصل میں ان کی بیٹی کی جانب سے جو درخواست تھی اس کی انکوائری چل رہی ہے، تو دوسری جانب دوسرے محاذ پر ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی تیسری بیگم یہ قانونی جنگ لڑنا چاہ رہی ہیں اور اس بات کا اندازہ لگانے پر اداروں کو مجبور کرنا چاہ رہی ہیں کہ پتہ کیا جائے کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی موت کیسے واقع ہوئی، اس کے پیچھے کوئی ملوث تھا، اگر کوئی ملوث تھا تو وجوہات کیا تھی۔ تاہم یہ سارے معاملات جو ہیں یہ سامنے آ گئے، سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی، لیکن دوسری جانب کا اگر موقف جاننے کی کوشش کریں کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے اہل خانہ یہ پوسٹ مارٹم کیوں نہیں کرانا چاہتے، اب معاملات بہت سے ہیں۔ وہ براہ راست الزام لگاتے ہیں دانیہ شاہ پر کہ دانیہ شاہ نے جب ان کے بند کمرے کی اندر کی فوٹیجز وائرل کیں تو اس کے بعد وہ تناؤ کا شکار ہوئے اور تناؤ کا ایسا شکار ہوئے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کہ ذہنی طور پر ان کو مفلوج کر کے رکھ دیا اور بالآخر ان کی موت واقع ہوئی۔ اور یہی بات ان کے جو چوکیدار تھے جو وہاں پر موجود تھے، ان کے گھر کی چوکیداری کرتے تھے، ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ اس معاملے کے بعد یعنی دانیہ شاہ کی جانب سے ویڈیو وائرل کرنے کے بعد
डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का घर से निकलना बहुत कम हो गया था और वो अक्सर तनाव का शिकार होते थे। और अक्सर हमने उनकी फुटेजेस जो वीडियोस आती थी मंजर आम पर, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन उस पर रोते हुए भी दिखाई दिए और गिला शिकवा करते हुए दिखाई दिए। लेकिन इसके बरअक्स दानिया शाह की वालदा कहती हैं कि मौत से 2 दिन पहले तक उनके साथ राब्ते में थे वो, और यही बातें होती थी। दानिया शाह का पूछते थे वो तमाम तर मामलात। लेकिन दूसरी तरफ जो खुला का मामला है, दानिया शाह ने खुला के लिए अदालत से रुजू किया, तो उस हवाले से कहा जाता है कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने उस दस्तखत कर दिए थे उस सफ़े पर जिसमें अदालत ने उनसे पूछा कि क्या आप अपनी बेगम को खुला देना चाहते हैं। तो ज़रा ये बता रहे हैं कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने खुला के वो कागज़ात जो थे उस पर दस्तखत कर दिए थे। अब ये बहुत सी पेचीदगियाँ हैं इस मामले पर, बहुत सी गुत्थियाँ हैं जिनको सुलझना है। लेकिन मामला आके पोस्टमार्टम पर ही क्यों रुका हुआ है? पोस्टमार्टम से हालांकि माहिरीन अब तक ये कह रहे हैं कि इतना वक्त गुजर जाने के बाद पोस्टमार्टम से कुछ भी हाथ नहीं आने वाला, लेकिन उनकी तीसरी बेगम अब भी बज़िद हैं कि पोस्टमार्टम होना चाहिए। तो अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से क्या मामलात सामने आते हैं। लेकिन अब तक की आज की सबसे बड़ी खबर जो